ایسا تھوڑی دیر پہلے آپ کا مناظرہ ہوا تھا، ایک نادان سا کوئی مولوی آیا تھا. اسٹارٹنگ میں تو ہمیں لگا کہ بھائی وہ کافی نالجبل پرسن ہے، اقسام بتانے لگا کسی کس چیز کے یہ اقسام ہوتے ہیں وہ اقسام ہوتے ہیں. لیکن پھر بعد میں پوری مٹی پلیت کر دی جب اس نے کہا کہ جو حوالہ میں دوں گا وہ اپنی بخاری سے ہی دوں گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ سامنے جس سے مناظرہ ہو رہا ہے اسی کی کتابوں کو حوالہ دیا جاتا ہے. اب سر میں تعجب ہوں، یہ پوری کی پوری اہل سنت کو تعجب میں گر جانا چاہیے کہ اتنا بڑا مولوی ہو کے صرف چھوٹی سی یہ بات نہیں سمجھ پاتا کہ جس سے مناظرہ ہو رہا ہے ثابت کرنے کے لیے اسی کی کتابوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اب ہم نہیں جانتے سر وہ کیا پڑھ گیا ہے کیا نہیں، کچھ کمنٹ دینے کی ضرورت نہیں سر. آگے سوال میرا اللہ سر کو پہلا یہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے سر، یہ پہلے بھی میں نے پوچھا تھا لیکن اس کا جواب میں شاید بھول چکا ہوں یا پورا نہیں ہو پایا تھا. بخاری کی حدیث 6582. آج کل کافی ذکر کیا ہے آپ نے اس حدیث کا کہ حوض پر میں تم سے پہلے، نبی کریم فرماتے ہیں حوض پر میں تم سے پہنچ جاؤں گا، میرے سامنے صحابہ کی ایک جماعت لائی جائے گی، تم پھر ان کو دور کر دیا جائے گا تو نبی فرمائیں گے یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں میرے صحابہ ہیں. سر عربی لغت میں یہاں پر اصیحابی لکھا ہے. یہ جب حدیث مفتی سے پوچھی تو اس نے کہا اصیحابی سے جو مراد ہے وہ صحابہ نہیں ہے، اصیحابی سے مراد ہے کہ وہ گاؤں کے لوگ جو آس پاس کے ہوتے ہیں جن کا ایمان نہیں رہا. اب سر میں نہیں جانتا وہ کس طرح سے، یا تو وہ مجھے پاگل بنانا چاہ رہے تھے یا واقعی میں ایسا ہے. یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اصیحابی اور اصحابی میں کیا فرق ہے سر؟ اصحاب اور اصحاب میں فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک صیغہ ہے، اس کو تصغیر بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کسی کو چھوٹا بیان کرنے کے لیے، اور کسی کو چھوٹا بیان ننھا بیان کرنے اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، یا پیار کی وجہ سے. مثلا میں کہتا ہوں یہ میرا ننھا بیٹا ہے. اب اردو زبان میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ آپ بیٹے ہی کو توڑ کے ننھا بنا دیں، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے اردو زبان میں یہ ہے، یہ لمیٹیشن ہے کہ آپ ننھا بیٹا کہنا پڑتا ہے. بیٹے کو آپ ایسے نہیں کر سکتے نا کہ اس کو ایسے، تو اس میں کوئی تبدیلی لا دیں جو ننھے کی معنی بدل. لیکن عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں ابن ہے، ابن کو آپ کہتے ہیں بنیا. بنائی جب بنائی بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے چھوٹا بیٹا. یہ ایک شخص ہے رجل یعنی ایک مرد. اب کہیں گے چھوٹا آدمی رجیل، یہ کہیں گے رجیل یعنی چھوٹا آدمی. حسن ہے خوبصورت، حسین چھوٹا حسن، حسین جو ہے حسن کا تصغیر ہے. تو یہ اصحابی جو انہوں نے بولا ہے، بہت سارے احادیث میں تو لفظ ہے اصحابی. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری شابدار احیاء التراث العربی میں آپ کو وہ الفاظ دکھا دیتا ہوں جس میں اصحابی کا لفظ ہے. یہ حدیث نمبر ہے 7049. لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ فَأَقُلْ أَيْ رَبِّ أَصْحَابِهِ. ای کا مطلب ہے یا اللہ کہتا ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں ای رب یا ای رب، کوئی فرق ہی نہیں. اصحابی یہ دیکھیں یہ اصحابی نہیں ہے. اچھا مزید میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اصحابی. یہ ملاحظہ فرمائی حدیث نمبر 6576. فَأَقُولُ یا رب اصحابی. مزید ملاحظہ فرم بخاری میں یہ بہت زیادہ ہے. اچھا حدیث نمبر ہے یہ صفحہ نمبر 1168 ہے. حدیث نمبر ہے 6582. لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِي فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقُولُ لَا تَدْرِ مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. اس طرح بہت زیادہ. اچھا اصحابی جس حدیث میں آیا ہے وہ یعنی میرے، یہ تصغیر ہے، میرے چھوٹے صحابے، میرے ننھے صحابے، یعنی پیار کے لیے، ان کی قرب بتانے کے لیے. ایک شخص دیکھیں آپ اگر کہتے ہیں فلانی میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹا ہے تو کس لیے کہیں گے میرا بیٹا ہے؟ وہ معمولی ہے بیٹا ہے. لیکن جب کہتے ہیں بنیا تو یہ پیار کے، میرا پیارا بیٹا ہے. وہ تصغیر ہوتا ہے کبھی چھوٹا پن ظاہر کرنے کے لیے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، کبھی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آپ پیار کے لیے، ننھا بیٹا پیارا بیٹا. تو یا کبھی تحقیر کے لیے ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے نا، مرد ہے، رجل رجیل، آدمی جس کا مردانگی کم ہے، مردانگی میں جو کم ہو کہیں گے رجیل، یہ کامل مرد نہیں ہے، چھوٹا مرد ہے. تو یہ کبھی تحقیر کے لیے ہوتا ہے، کبھی پیار کے لیے ہوتا ہے. یہ اصحابی یہاں پہ جو آیا ہے یہ ایک نادر حدیث ہے. اکثر احادیث میں اصحابی ہے، اصحابی. یہ تو کیونکہ وہ شفاعت کا مقام ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہیں، صحابہ کو وہاں پہ لایا جاتا ہے پھر واپس جہنم کی طرف.
چلو جہنم کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے کے لیے یا رب اسیحاب، یہ تو میرے بہت ہی قریبی صحابی ہیں، یہ تو بہت ہی میرے پیارے صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے اور یہ آپ کے وفات کے بعد فوراً مرتد ہے. ٹھیک ہے. اسیحاب کا مطلب یہ ہے، اسیحاب کا انہوں نے جو کہا کہ نا گاؤں وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، وہ صرف تصغیر کے لیے، تصغیر جیسے میں نے کہا نا کہ چھوٹا بیان کرنے کے لیے، وہ کسی کو چھوٹا بیان کرنا کبھی مراد تحقیر ہوتا ہے، کبھی پیار مراد ہوتا ہے. یہاں پہ مراد پیار ہے، وہ ظاہری طور پہ پیار ہے، وہ حقیقی طور پہ پیار نہیں ہے. یعنی میں شفاعت بھی کرتا ہوں نا ان کی کہ یہ تو میرے قریبی صحابی ہیں، تو اللہ کہے گا کہ نہیں یہ مرتد ہے. جی ایک حدیث اور ہے سر، بخاری 530، یہ ہے کہ میں دمشق انس بن مالک رضی اللہ کی خدمت میں گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے. میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ نبی کے عہد کی کوئی بھی چیز اس نماز کے علاوہ میں نہیں پاتا ہوں، اور اب اس کو بھی ضائع کر. سیم حدیث جب میں نے مفتی سے پوچھی تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ یہاں پر یہ جو ضائع ہوا ہے، یہ نماز ضائع نہیں ہوا ہے، یہ وقت ضائع ہوا ہے. کہ کبھی ایسا ہوا جیسے مغرب کی نماز کا وقت ہے تو وہ نماز کا جو وقت ہے اس سے یا تو پہلے نماز پڑھ لی یا بعد میں نماز پڑھ لی، اس طرح سے ضائع ہو گئی نماز. کیا سر ایسا ہی تھا، وقت کی وجہ سے ضائع ہوئی تھی یا وقت ضائع ہو چکی؟ دیکھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ حدیث کیا ہے. وہ بخاری کی جو روایت آپ بتا رہے ہیں نا میرے بھائی، وہ یہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 650 ہے، 530 میں بھی یہی ہے. بلکہ آپ نے 530 پڑھی ہے، چلو میں 530 سے کھول دیتا ہوں. دیکھیں حدیث کے الفاظ آپ غور سے سن لیں. وہی ابو درداء سے بھی مروی ہے، انس سے بھی مروی ہے. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے. چاپ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. چاپ دار الفکر ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 138 ہے، حدیث نمبر 529 ہے. ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے والا جو حدیث بھی وہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں نہیں پاتا وہ چیزیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اس طرح نہیں ہے ابھی. قیل الصلاۃ، لوگوں نے کہا نماز، قال الیس ضیعتم ما ضیعتم فیہا، تو اس نے کہا کہ کیا نماز میں بھی وہ چیزیں جو آپ نے ضائع کی ہیں ضائع نہیں کی ہیں؟ وہ چیزیں جو آپ نے ضائع کی ہیں نماز میں وہ بھی ضائع نہیں کی ہیں. تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ باقی بھائی سب چیز صحیح ہے، صرف نماز وقت پہ نہیں ہوا، وہ نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ سب چیزیں چینج ہو گئی ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ نماز، تو اس نے کہا کہ نماز بھی تم نے نماز کو بھی نماز کی وہ چیزیں تم نے ضائع نہیں کی جو تم نے ضائع کیا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ وقت کا نہیں بتا رہے کہ یہ وقت ہے. دوسری جو حدیث ہے زہری کہتے ہیں کہ میں انس کے پاس گیا دمشق میں، وہ رو رہے تھے. یہ حدیث نمبر 530 ہے. اس سے پہلے والے حدیث بھی دیکھ لیں. فقلت ما یبکیک، میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاة، میں نے جو چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھی ہیں وہ اب اس طرح نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سب چیزیں چینج ہو گئی ہیں، مگر یہ ہے کہ لوگ ابھی تک نماز کو مانتے ہیں. وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ، اور یہ نماز بھی ضائع ہو چکا ہے. انہیں نماز بھی پڑھتے ہیں نا، ان کی نماز بھی صحیح نہیں ہے. اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے. اس حدیث کے متعلق میں یہ تو بہت سا کتاب ہے اس میں بھی ہے، کتاب مسند احمد میں بھی، موطا وغیرہ میں بھی ہے. اچھا دیکھیں مرقات المفاتی میں، یہ مرقات المفاتی بشرح مشکات المصابیح ہے، جلد نمبر 3 ہے. یہاں پر ابو درداء سے جو روایت ہے وہ اس طرح ہے. یہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے. درداء روایت کرتا ہے کہ ابو درداء میرے پاس آ گئے، وہ غضبناک تھے. میں نے کہا کہ ما اغضبک، آپ کیوں غضبناک ہیں؟ قال واللہ ما اعرف من امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سوائے یہ کہ وہ نماز جماعت پڑھتے ہیں، کوئی وہ پیغمبر کے حوالے زمانے کی باتیں نہیں پاتا. ترجمہ دیکھیں، ترجمہ میرا نہیں ہے، ان لوگوں کا اپنا ہے. حضرت درداء سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے خاوند حضرت ابو درداء غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے. میں نے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو غصہ دلایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں اب بس یہی پہچان رکھتا ہوں کہ وہ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، بس اتنی بات رہ گئی کہ نماز جماعت پڑھتے ہیں، اور وہ باتیں نہیں. اچھا اس کی شرح میں شارح کیا کہتے ہیں؟
کہتے ہیں اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے ایسے منکر اور غیر معروف کو دین محمدی میں رائج ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس نے مجھے غضبناک کر دیا، اور ان سے مراد ان کی ترک جماعت تھی۔ ترک جماعت مراد نہیں ہے بھائی، یعنی یہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ باتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ابھی نہیں ہے اس طرح۔ اچھا یہ کس نے بولا؟ اچھا یہ کہتے ہیں کہ طیبی نے یہ بولا، طیبی صاحب نے اس طرح شرح کیا، اور یہ مرقات المفاتی والے کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں، لیکن اس حدیث کا واضح ترین مفہوم یہ ہے کہ مجھے ان ناپسندیدہ امور نے غضبناک کر دیا ہے جو امت مرحومہ میں نئے ایجاد ہو گئے ہیں، یعنی بدعت دین میں داخل ہو گئے، اس لیے کہ بخدا مجھے تو کوئی ایسی چیز معلوم نہیں جس میں امت مرحومہ راہ راست پر باقی رہی ہو۔ بخدا مجھے کوئی ایسی چیز معلوم نہیں جس میں امت مرحومہ یعنی مسلمان راہ راست میں برقرار رہی ہو، یعنی سب چیز کوئی چیز راہ راست پہ نہیں ہے، سب چیزیں شریعت کے احکام چینج ہو گئے۔ صرف اتنی بات ضرور ہے کہ یہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے نا بھائی؟